ایک سورہ فاتحہ سے تمام مضامین ملت ذاتیہ کو یاد فرمائیں، بالخصوص علماء کرام، مراجع کرام، شہداء کرام، شعراء کرام، ذاکرین، قارئین، معتبرات، جو جس انداز سے اداداری میں حصہ لیتے ہیں یا مرکوز ہیں، ان کو ایک سورہ فاتحہ سے یاد فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، فوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجه وعقد صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله أن يتم نوره ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان میں سید الشہداء، مومنین و مومنات، میرے بزرگ، میرے دوستوں اور بچوں، السلام علیکم۔ عشرہ اول کی بالکل اختتام قریب ہے۔ کل کا دن قیامت کا دن ہے، آخری رات ہے
یہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں بتانے کے لیے کہ ہمارا شمار حسینی لشکر میں ہو۔ وقت نہیں ہے کہ اب تک جو ہم نے موضوع پر گفتگو کی اسے دہرایا جائے، لیکن اسی عنوان میں کہ میدان کربلا جو خود ایک یونیورسٹی ہے، اس سے ہم نے ولایت علی کے لیسنس لیے اور کوشش کی کہ اپنے آپ کے لیے یاد دہانی ہو کہ آج ہمارے لیے کس طرح اپلیکیبل ہے، آج کے لیے، آج کے حسین کے لیے، اور آج ہم کس طرح ناصر حسین بیٹھ کے لبیک ہیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری مرحلوں میں کہ جہاں ولایت علی کا جو تذکرہ ہے، جس کا آغاز اجر رسالت سے شروع ہوا، اور یہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اولاد میں اس کی تربیت، بڑوں میں اس کی تربیت، یہاں تک کہ عزاداری میں حصہ لینا، یہ ہمارا اس کو باقی رکھنا نہیں بلکہ اپنا شمار خود کہ ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوئی کہ جب یہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ بہترین عمل صالح کی مثال حضرت عباس کی زندگی نمونہ عمل کربلا سے ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اپلائی کیا کہ آج کے دور میں اسی مثال عباس کا رول ماڈل ہمیں بن کے کوشش کرنا ہے کہ آج کے زمانے کے امام کے لیے اسی طرح عمل صالح کریں کہ امام زمانہ کے لیے ابا صالح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے جو ایک نور کا سلسلہ رکھا ہے، جہاں اس نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے ذکر کو نازل کیا اور میں خود ہی اس کا محافظ ہوں، اس کی حفاظت کروں گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دے، افواہہم، پھونک مار کے بجھا دے، یہ لوگوں کا ارادہ ہے۔ اور اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ واللہ ان یتم نورہ، اللہ نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ لوگوں کا ارادہ جو بھی ہو، اللہ نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں کو برا کیوں نہ لگے، اللہ نور کو مکمل کرے گا۔ اب آئے ذرا اس نور کے تکملے کو سمجھیں۔ پہلے اس نور کے مکمل ہونے کے لیے یہ تو دیکھیں کہ اس کا اور کہاں کہاں تذکرہ ہے، کہاں کہاں لوگوں نے آغاز سے کوشش کی کہ حجت خدا کا جو نور ہے اسے بجھا دیا ہے۔ نبیوں کے دور میں بھی دیکھا حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا کیا، بنی اسرائیل نے کتنے انبیاء کو قتل کیا، حجت خدا ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے سلسلے کو جاری رکھا۔ تم قتل کرتے جاؤ، تم سمجھتے ہو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے سلسلے کو جاری رکھا ہے، یہاں تک کہ رسالت کے اس مقام پر پہنچا کہ اب وہ آئے گا جو سید المرسلین ہے، اب وہ آئے گا جو سید النبیین ہے، اب وہ آئے گا جو خاتم المرسلین ہے۔ اب جب وہ آیا تو اس کے بعد بھی کوشش ہوئی، یہاں تک کوشش ہوئی کہ گھر کو گھیر لیا کہ شب ہجرت رسول کو ختم کر دیا جائے، رسالت کا قصہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے رسالت کو بچایا، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ رسول ان کے درمیان سے چلے گئے، انہیں نظر نہیں آیا کہ رسول ان کے درمیان سے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہم نور کو بچا کے پورا رکھیں گے۔
یہاں تک کہ اور آگے بڑا سلسلہ، کوشش کی کہ جو نور کا وارث ہے اس کا ساتھ نہ دے، چاہے غدیر میں اعلان ہو گیا ہو، کہا کہ ہم غدیر بھول گئے، علی کا ساتھ نہیں دیا، سقیفہ برپا کیا، علی کے سر پہ ضرب لگائی، کوشش کی ختم ہو، ختم نہیں ہوا، حسن اٹھے، حسن کو ختم کیا، حسین اٹھے، تو اب حسین کو اتنا ختم کرنے کی کوشش کی کہ گھرانے اہل بیت پورا کا پورا ختم ہو جائے، چاہے چھوٹا 6 مہینے کا بچہ بھی میدان میں کیوں نہ آئے، اسے مار دیا جائے تاکہ یہ نور کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ نے سید سجاد کو باقی رکھا اور اس کے بعد بتایا تم نے سمجھا کہ تم نے سب کو قتل کر دیا، ہم نے امامت کو باقی رکھا، نور کے سلسلے کو باقی رکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں آخری شب ہے، ایسی آواز سے آج، کیونکہ اب آج تو ٹھکنا ہے ہی نہیں، ذرا یاد کریں، ذرا یاد کریں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تو آج آپ کی صلوات کی اور نعرے کی آواز میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ رات بھر عبادت کبھی نہیں آتی، تو انشاءاللہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں تک کہ سید سجاد کو بچایا، اس کے بعد پے در پے ہر امام کے ساتھ ہوا، کیونکہ کربلا کے بعد وہ سانچہ حسین نے وہ انقلاب برپا کیا کہ اب اس کے بعد ظالموں میں، کافروں میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اگر ہم ایک اور کربلا برپا کر دے تو پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایک حسین کو ہم نے کر کے دیکھا، اگر اسی طرح دہرایا گیا تو پھر ہر حسین کے ساتھ ایسا ہوتا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاتے۔ تو اب کیا کیا؟ اب زہر کا استعمال کیا، خاموشی سے کام کیا، منصوبے بنائے، ہر امام کے ساتھ کیا، 5ویں امام کے ساتھ زہر دیا، 6 امام کے ساتھ وہی ہوا، 7ویں امام کے ساتھ، 8ویں امام کے ساتھ، یہاں تک کہ 11ویں امام کو نظر بند رکھا اپنے گھر میں، اس کے ساتھ کہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو، اگر کوئی پیدا ہو جائے تو معلوم ہو جائے، اور جیسے ہی معلوم ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ نے بیٹے کو پیدا بھی کیا، اسے پروان بھی چڑھایا، بچا کر بھی رکھا اپنے نور کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن کسی کو اس کی خبر ہی نہیں سوائے ان کے جو مخصوص اصحاب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلکہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آگے چلو۔ 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زمانہ میں موسیٰ ابن عمران سے 2 سملیرٹیز ہیں، 2 سملیرٹیز، پوشیدہ طور سے ولادت اور قوم سے غیبت۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کیسے؟ واضح ہے کہ غیبت تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھی، کہ یہ ولادت کا سب سنتے ہیں، کہ جب حضرت موسیٰ نے قتل کیا حکم سے، پھر اس کے بعد مدائن جانے کا حکم ہوا، مدائن چلے گئے، موسیٰ موجود تھے، رسالت کا سلسلہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کی غیبت تھی، جانتے تھے کہ موسیٰ ہے، دعا کر رہے تھے کہ پروردگار موسیٰ کو ہماری نجات کے لیے بھیج دے، لیکن موسیٰ سے مل نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ موسیٰ کو سفر کرنے والوں نے دیکھا آتے جاتے مدائن میں، لیکن پہچان نہیں سکے کہ یہی موسیٰ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی غیبت تھی، اور جو حضرت موسیٰ کی ولادت تھی مشہور واقعہ ہے، کئی ہزار بچوں کو قتل کیا صرف اس لیے کہ موسیٰ کی ولادت نہ ہو، موسیٰ پیدا نہ ہو۔ لیکن
اللہ کا اہتمام دیکھیں کہ اللہ نے نہ صرف موسیٰ کو پیدا کیا بلکہ موسیٰ کو اسی دربار میں پالا، اسی دربار میں پروان چڑھایا۔ موسیٰ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اسی مقام پہ پلے بڑھے، اس کی داڑھی کو نوچا، اسے تماچا بھی مارا اپنے بچپن میں، یہ بتانے کے لیے کہ تو نے سوچا کہ میں دنیا میں نہ ہوں، میں وہی بچہ ہوں جس کو اللہ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ تیرے دربار میں بڑا کر رہا ہے، کیونکہ تیرا دربار بہت چھوٹا ہے، ساری کائنات اس کا دربار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بالکل اسی طرح 11ویں امام کا جو دور تھا، بالکل اسی طرح گھر میں نظر بند تھے، کام کرنے والے سارے نوکر کنیز سپائی تھے، جاسوس تھے، کہ اگر آثار بھی معلوم ہو کہ 11ویں امام کی زوجہ حاملہ ہے تو فوراً بتا دیا جائے۔ گھر کے اطراف جاسوس تھے، کسی کو آنے جانے ملنے کی بآسانی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود بغیر آثار کے اللہ نے امام زمانہ کو، حجت خدا کو پیدا بھی کیا اسی گھر میں پالا، اور 11ویں امام نے اپنے مخصوص اصحاب سے ملاقات کروائی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا فرزند ہے، میرا جانشین ہے، اللہ کا نور پورا کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور زندہ مثال آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا نور رک جائے اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ ان کے مزاروں کے بھی ساتھ یہی ہوا۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کا صرف نام ہی کافی ہے، صرف نام میں اثر ہے۔ کئی مقامات پہ ہوا، ان میں سب سے اہم کرنا کتنے دفعہ گرائی گئی۔ عزیزان ایمان، آج آپ حرم امام حسین میں جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں بہترین انداز سے بنا ہوا ہے، چاہنے والے آ رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں سے، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، کبھی ایون گوگل کریں ہسٹری شرائن آف امام حسین علیہ السلام، آپ حیرت کریں گے کتنے دفعہ گرائی گئی ہے، کتنے دفعہ روزہ ڈھایا گیا ہے، بلڈوزر چلایا گیا ہے، کئی زائرین شہید ہوئے ہیں۔ وہ اور دور ہے کہ زیارت پہ پابندی کی تو لوگوں نے سب کچھ قربان کیا، زیارتیں کی، وہ بھی تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تلخ تاریخ ہے کہ کئیوں بار کربلا کو گراتے رہے، لیکن اللہ نے ہر دفعہ کربلا کو بلند کیا۔ ابھی آپ کے سامنے موجود ہے نا، صدام نے کتنی کوششیں کی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس کا کیا حشر کیا اور کربلا کو کیا مقام دیا، ایسا بلند رکھا کہ تم نے چاہا کہ نام حسین کو ختم کر دو، مزار حسین کو ڈھا دو، اور میں نے چاہا کہ نام حسین اتنا مکمل رہے، مزار حسین اتنا بلند رہے کہ آج چاہے کوئی کووڈ ہو، کوئی پریشانی ہو، لاکھوں مزار حسین کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اس نے چاہا کہ اللہ کے نور کو پورا کرے۔ جب اللہ کے نور کو پورا کرنے کا سلسلہ ہے تو امام حسین کے لیے اور 3 اہم خصوصیات، اہم 3 چیزیں ہوتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کہ اللہ نے کیا عطا کیا؟ الشفاعۃ فی تربتہ، جس خاک پہ حسین کے خون کا خطرہ گر جائے وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے۔ جب اس کے خون کے قطرے کا یہ اثر ہے تو پھر تمہیں کیا معلوم اس کے نام کا کیا اثر ہوگا؟ تو
تمہیں کیا معلوم جب لبیک یا حسین کہا جاتا ہے تو دل میں جو حرارت آتی ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ تمہیں کیا معلوم جو زائرین آتے ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں کہ آیا ہوں تو حسین کے لیے آیا ہوں. فرمایا اللہ نے حسین کی تربت کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دی. پھر اس کے بعد کہا والاستجابت الدعاء تحت قبته. جو کربلا نہیں گئے ہیں پروردگار نے زیارت نصیب فرمائے، جو جا چکے ہیں بار بار زیارتوں سے مشرف فرمائے. قبہ حسینی کو دیکھا ہے نا، گنبد کو، زری کے اوپر قبہ گنبد. کہہ رہے کہ گنبد جو ہے حسین کی زری کے اوپر یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں مستجاب ہے. کیوں؟ ارے یہ وہ حسین ہے جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ دے دیا، تو خدا نے کہا حسین کے توسل سے مانگو سب کچھ دوں گا، بس آؤ حسین کے توسل سے مانگو. پھر اس کے بعد آخری اہم فرمایا والامامت فی ذریته. امامت امام حسین کی نسل میں، ذریت امام حسین. اور اس امامت کے اہتمام میں ابھی میرے بھائی نبیل نے بہترین جو سپیچ کی مقام سید عالمین بتایا نا کہ 11 جانشین ہوئے، تو اللہ نے ایسا اہتمام کیا کہ اولاد سیدہ میں سے ایک نہیں 2 تھے نا. جناب محسن کی تو شہادت ہوگی، 2 تھے، دونوں کو امامت کے سلسلے کے لیے رکھا. حسین کا بیٹا، حسن کی بیٹی. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کے علاوہ عصمت والا کوئی اور خاندان ہی نہیں ہے جو اس کے قابل ہے، جو نور کو مکمل کر سکے. صرف اور صرف زہرا کا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلسلے کا ایسا رکھا، بزرگ پہنچ چکے ہیں بچوں کے لیے کہ ہمارے 5ویں امام کے والد 4تھے امام ہیں، 4تھے امام کے والد، 4تھے امام کے بابا امام حسین، 4تھے امام کی زوجہ امام حسن کی بیٹی، امام حسن کی بیٹی کا بیٹا، امام حسین کی بیٹے کا بیٹا امام. کیا مقام ہے 5ویں امام. دنیا نے پوری کوشش کی نا کہ نور کو ختم کیا جائے. اب اس کے بعد آج عزاداری کے لیے بھی کوشش ہے. عزیزان ایمان، یہ عزاداری سید الشہداء احیاء عزاداری کا ذکر ہو چکا، بس ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً عزاداری مقصد حسین کے ساتھ کرنی ہے، لیکن عزاداری کو فراموش بھی نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ ضروری کیا ہے یہ روایتی، یہ ٹریڈیشن ہے، کیونکہ پروردگار اس کو اہمیت دیتا ہے. جو چیز اہل بیت سے منسلک ہو جائے وہ اہم ہو جاتی ہے. بلکہ اسلام کو دیکھو، اللہ نے خود عید قربان کو اس ٹریڈیشن کی بیس پہ رکھا ہے، پورے کے پورے حج کو اس ٹریڈیشن کے بیس پہ رکھا ہے کہ ابراہیم نے یہ کیا تھا، اسماعیل نے یہ کیا تھا. ابراہیم کے لیے جب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے دمبا آیا تھا، اسماعیل کو بچا کے وہاں کہا گیا تھا فدیناہ بذبح عظیم. یہ اسماعیل تھے جس کی اولاد میں حسین ہے. اسماعیل کا امتحان وہاں تک تھا. حسین وہ مقام رکھتے ہیں جو ذبح عظیم کا ہے. اسی لیے حسین کا مقام یہ ہے کہ کچھ نہیں بچا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر نام قیامت تک باقی رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
आजादारी रिवायती भी है, मकसद भी है उसका, दोनों का ख्याल रखना है। और ना सिर्फ मकसद का ख्याल रखना है बल्कि उसके साथ साथ फौरन सोचना है कि आज के हुसैन के लिए ऐसा तैयार रहूं कि वो जो मैंने करबला के दर्स में सुना है, वो जो मैंने सुना है कि लोगों ने कहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है, उस तरह मेरे कदम न लड़खड़ाए, मेरे कदम ऐसे जमे रहे जैसे ज़ुहैर ने शबे आशूर कहा था, मेरे कदम ऐसे जमे रहे कि चाहे वो आखिरी दिन क्यों ना आया जैसे हुर के कदम थे, मेरे कदम ऐसे जमे रहे कि चाहे वो हुर का गुलाम क्यों न था। उसने कहा कि मौला आका जब तक के गुलाम था साथ रखा, जब आजादी का मौका आया है तो ऐसी गुलामी में रखना चाहते हो जिसकी कोई हैसियत नहीं है। या फिर वहाब को याद रखो कि चाहे मेरे साथ ऐसी चीजें मुंसलिक हो कि मैं सोचूं कि मेरी दुनिया का क्या होगा, लेकिन हुसैन वो है कि जो न सिर्फ एक को देता है बल्कि जब वो आगे आता है तो पूरे खानदान को देता है। आया वहाब आगे था, वहाब की बीवी को भी जन्नत की जमानत दी, वहाब की बीवी को भी बख्शिश की बशारत दी। सलवात पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद। और इस नूर को मुकम्मल होने के लिए जो एहतमाम किया गया, जैसे मैंने जिक्र किया कि रसूल खुदा के लिए एहतमाम, जैसे गदीर के लिए एहतमाम, करबला के लिए एहतमाम, ये वो जमीन है जिसको अल्लाह ने इम्तियाज अता किया, ये वो मकाम है जिसने हुसैन के लिए इतनी तैयारी की कि जो नबी और पैगंबर आया कोई ना कोई परेशानी हुई, कोई ना कोई मुसीबत हुई, पूछा परवरदिगार है कौन सी जगह है, ये करबला है जहां आखिरी नबी का नवासा सब कुछ कुर्बान करेगा। हर नबी ने अज़ादारी हुसैन किया है, हर नबी ने हुसैन पे आंसू बहाया है। तो अब रिवायत और आंसू बहाना क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ ये सोच लें कि हम उसके साथ हैं, हमारा शुमार उनमें हो जो हुसैन पे आंसू बहाना चाहते हैं या नहीं बहाना चाहते। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये आजकल शुरू हो चुका है और जब ये हो रहा है इसीलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हम बार बार इसमें लाएं, प्रैक्टिस करवाएं कि मजलिस अज़ा गमगीन जगह है, यहाँ या रोते हैं या रोने की सूरत बनाते हैं, और फिर हम तर्जुमानी भी करें। हर एक चीज़ जो हुसैन से मंसूब हो जाए ना वो बड़ी मुक़द्दस है। फतावा उठा के आप देख लें उलमा के, हत्ता के आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि लिबास सियाह जो इस नीयत से पहना जाए कि मैं अज़ादारी सैयदुल शुहदा के लिए पहन रहा हूँ, ये भी मुहतरम है। अब उसके बाद ये लिबास पहन के जो मैंने मजलिस के लिए पहना है, ऐसे लहौलब में ऐसे बेकार कामों में मसरूफ नहीं हो सकता। मैंने मुख्तस कर दिया इस लिबास को हुसैन के लिए। और जब मैंने नियत कर ली घर से कि मैं मजलिस हुसैन के लिए जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने मेरे नामे आमाल में सवाब लिखना शुरू कर दिया। फिर अब मैं अपने रास्ते में खयानत न करूं कहीं और मुड़ के। और ये जो मेहनतें उठा रहा हूं, ये जो सहूबतें उठा रहा हूं, हर एक चीज का सवाब है। ये हुसैन वो देता है, क्यों देता भी इसीलिए उसका वारिस है जो एक ऊंट मांगने पे खतार अता कर दे। अज़ीज़ान ईमान, आज़ादारी बहुत मुक़द्दस है, इसका ख्याल बहुत ज़रूरी है। ज़मीन करबला, उसका एहतराम, हर एक चीज़ जो हुसैन से मंसूब है। दो मिसालें दे देता हूँ। एक वो कि जब कोई चीज़ अहले बैत से मुंसलिक हो जाए कितनी एहतराम की हो जाती है, मशहूर बात है, कोई नई बात नहीं है। और एक वो कि खुद हुसैन का क्या मकाम है, मशहूर वाक़या है मेराज का।
چلیے رسول خدا منزلوں کو طے کرتے ہوئے اب آپ آئے، آپ بھی منزلیں طے کریں، اس مقام پہ پہنچے معرفت کے جہاں اہل بیت سے منسوب کی جانے والی چیز کا احترام کیا ہوتا ہے۔ پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا کہ جبرائیل رک گئے، جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر رک کے کہا یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ جائیں، اس کے آگے اگر میں آیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رسول اس کے آگے چلے گئے، لیکن رسول کے ساتھ رسول کا لباس، رسول کی نالین، سب کچھ جو رسول کی ہے وہ جبرائیل سے آگے چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ منسوب بھی رسول کے ساتھ۔ اب پتا چلا کہ جو کچھ رسول کے ساتھ منسوب ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رسول کا یہ مقام کیا مقام؟ رسول کا خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تمام نبیوں کے سردار، صاحب شریعت، سب سے بڑے اولو العزم، قرآن مجید جس پہ نازل ہوا، جو نبوت کے خاتم ہے، تکملہ جس پہ ہوگا، دین جس کے ساتھ مکمل ہوگا، سارے پیغمبر جس کی تعظیم کو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، فرشتے و ملائکہ جس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے پروردگار کی اس کے محبوب پر درود پڑھتے رہے، وہ پروردگار جس کے لیے کہتا ہے کہ کبھی حبیب، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کتنے مقام، کتنے فضائل رسول کے۔ اور وہ رسول ایسی عبادت میں جو عبادتوں کی معراج ہے نماز، کیا مقام ہے نماز کا؟ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، نماز رد سارے اعمال رد۔ ایسی عبادت نماز میں، اور نماز کی معراج سجدہ، سجدہ وہ مقام کہ جس کے لیے مولا کائنات نے کہا اگر مومن کو پتا چل جائے کہ جب وہ زمین پہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں، تو کبھی وہ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ کون؟ مومن۔ اب اندازہ لگائے، سجدہ ہے رسول اللہ کا، وہ رسول کا کہ جس کے سارے پیغمبر احترام کرتے ہیں، وہ رسول سجدے میں ہے، سجدہ کر رہا ہے اس پروردگار کا، پشت پہ آ کے سوار ہو گئے حسین۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ خبردار سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک کہ حسین پشت پر ہے۔ اب پتا چلا حسین کا مقام کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہے جو نور کو مکمل کرے گا، یہ وہ ہے جو دین کو بچائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں آج تک ہے نا مومنین کے ساتھ، کتنے پریشانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار دوسرے مقام پہ پھر اسے کلیریفائی کر دیتا ہے۔ ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ۔ ہرگز پروردگار مومنین کو ان کی اپنی حالت پہ نہیں چھوڑے گا۔ کسی بھی انداز سے آپ جائزہ لے لیں، چاہے تعداد قلیل ہو، چاہے ظلم ہو رہا ہو، چاہے یہ لے لے کہ صرف عشق علی کی وجہ سے مارا جا رہا ہو۔ پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج کی نئی باتیں۔ کتنی مظلوم قوم ہے ہماری، مختلف مقامات پر ہمارے ہزارہ مومنین تو کتنی ظلم سے گزر چکے ہیں۔ پاکستان میں کیا عالم ہوا ہے، ریسنٹلی عراق اور شام میں بھی آپ نے دیکھا
اور اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں. جب ہم ایک انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو ریئلائز ہوگا عزیزان ایمان سادات اتنا ظلم ہوا ہے کہ سادات کے خون سے دیواروں کو سینچا گیا ہے. آزاداری بہت مشکل مراحل سے گزری ہے. لوگ جھوٹ اور بہانے سے شامل ہوتے تھے یا حسین کہہ کے دیکھتے تھے اور جب جوش آ کے دوسرا کہے تو پہچانتے تھے کہ اچھا یہ ہے اور پھر اس کے بعد قتل کرتے. تاریخ آزاداری اٹھا کے دیکھیں پروردگار کیا فرماتا ہے ما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. مومنین کو ہرگز ان کی یہ حالت پہ نہیں چھوڑوں گا. کب تک؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب. جب تک کہ خبیث اور طیب الگ الگ نہ ہو جائیں. پتا چلا کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ایسا امتحان ہے اس کے ذریعے خبیث اور طیب الگ الگ ہو رہے ہیں. اور حسین نے وہ امتیاز قائم کر کے بتایا کہ جہاں حسینی اور یزیدی کہہ کے دیکھ لو کہ آج جہاں جہاں اگر خبیث ہے تو پتا چل جائے گا, اگر طیب ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا تو دور کی بات اپنے جانور کا بھی نام رکھنا نہیں چاہیں گے. لیکن وہ جو طیب ہے وہ چاہیں گے کہ نہ صرف حسین کے بچوں جیسا ہمارے بچوں کا نام ہو بلکہ ساری کی ساری زندگی یاد حسین میں گزر جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام حسین نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا قیامت تک کے لیے اور اس کرائیٹیریا کے ذریعے اندازہ لگاتے جائیں کہ کون حسینی ہے. اور نہ صرف یہ کرائیٹیریا بنایا, انسانیت کا بھی کرائیٹیریا حسین نے بنایا. کربلا سمیعا بصیرہ کی منزل ہے. کربلا حقیقی اسلام کی کسوٹی ہے. کربلا میزان ہے جہاں انسان پہچان لے کہ واقعاً مسلمان کون ہے اور وہ جو صرف کہے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں. کربلا وہ میزان ہے جہاں حسین نے بتا دیا کہ پہچان لو کہ انسان کسے کہتے ہیں اور وہ جو ہے صرف نظر آئے انسان کی طرح لیکن انسان نما حیوان ہے. ارباب اعزاز امام حسین نے اسی لیے شہزادے علی اصغر کو آغاز سے رکھا تھا نا ساتھ. بس رکھتے مسائل کے لیے آ رہا ہوں نا کیونکہ علی اصغر وہ ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ بیٹا تم اپنی حجت خود تمام کرو. علی اصغر نے حجت تمام کی ہے. جب اپنی زبان پھیری تو وہاں بتایا کہ میں انسان کا ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہوں. اگر تمہیں حسین سے بیر ہے تو مجھے پانی پلا دو, لیکن انسانیت نہیں تھی نا تو پانی نہیں ملا. علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, اب پیاس کا اندازہ سنو. ارباب اعزاز شب عاشور عالم یہ تھا کہ کسی خیمے میں تسبیح و تحلیل ہو رہی تھی, کسی خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, کسی خیمے میں ماں اپنے بچوں کو بٹھا کے درس دے رہی تھی, وہیں ایک خیمے میں رباب بے چین کبھی علی اصغر کو اس کروٹ پر رکھ کے دیکھتی تھی کبھی اس کروٹ پر رکھ کے دیکھتی تھی. تو زینب آئی, کہا بھائی کیا ہو گیا؟ رباب کا جملہ سنے. رباب نے کہا شہزادی نہیں معلوم علی اصغر کو کیا ہوا ہے, کہیں پیاس کی بدحواسی سے میرا بچہ دنیا سے رخصت نہیں ہو گیا, اتنا پیاسا ہو گیا 6 مہینے کا بچہ. یہ شب عاشور ہے. شب عاشور یہ عالم تھا علی اصغر کی پیاس کا کہ اتنی آہستہ سانس چل رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علی اصغر زندہ ہے یا نہیں ہے. اب اندازہ لگائے کہ علی اصغر سب سے آخری شہید ہے حسین سے پہلے. عاشور تک اب علی اصغر کی پیاس کا
जब रोज़े आशूर हुसैन ने एक के बाद एक लाशों को उठा लिया ना, फिर उसके बाद अकेले हो गए, कहने के बाहर आए, सीधी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, अपने हाथ में हाथ मार के कहा, वाह किल्लतन नासिरा, हाय हुसैन का कोई मदद करने वाला न रहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीथिन युगीथुना, अरे कोई है जो फर्जंद रसूल की मदद नुसरत करे। इधर हुसैन ने हल मिन नासिर की आवाज को बुलंद किया, वहां खैमे से रोने का कोहराम बरपा हुआ। मगर हुसैन खैमे में आए, कहा बहन ज़ैनब क्या बात है, अभी हुसैन जिंदा है, अभी महाजाया मौजूद है, ये रोने का गुल कैसा। शहजादी ने कहा आका मेरे भैया मेरे महाजाए, जैसे ही आपने आवाज इस्तिगासा बुलंद की, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। गोया अली असगर कह रहे हैं बाबा लब्बैक, अभी अली असगर जिंदा है। बस अज़ादारो आवाजें इसी तरह बुलंद रहे। आज शहजादी के साथ एक ऐसी माँ को पुरसा देना है जिसने अपने बच्चे को नया शलूका पहनाया। जब इमाम हुसैन ने कहा लाओ मैं सवाल आप करके लाता हूँ, कहा मेरा बच्चा पहली मर्तबा मैदान में जा रहा है, नया कुर्ता पहनाया, अबा के दामन में लपेटा कि धूप से महफूज रहे। करबला की कैसी धूप थी, मीर अनीस कहते हैं गिर जाता था दाना जो जमीन पर वो भुन जाए। इस आलम की धूप, इस आलम की धूप में एक छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हैं। इमाम हुसैन आए, अश्किया से मुखातिब होकर कहा ऐ फौजे अश्किया, तुम्हारी नजरों में मैं कसूरवार हूँ तो मेरे बच्चे का क्या कसूर है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। नहीं जवाब मिला ना, तो हुसैन ने अली असगर को अबा का दामन बिछाया, जमीन पे लिटा के कहा अगर तुम समझते हो अली असगर के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तुम खुद ही आके इसे पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं मिला। हुसैन ने अली असगर को गोदी में उठाया, कहा मेरे लाल मुर्शिदे खुदा के फर्जंद हो, तुम खुद ही उज्जत को तमाम कर दो। बस अली असगर ने अपने चेहरे को अश्किया की जानिब फिराया और बाबा सूखे होठों पर सूखी जबान को फेर के बताया अरे घूंट पानी है जो मुझे दे दो। लेकिन जवाब में पानी मिला नहीं, जवाब में हुरमला का तीर चला। बच्चा आपके हाथों पर। बस आपने सुन लिया ना, जरा इस तीर का सुने, इस तीर का क्या मौका था। हुरमला ने जब उमर साद ने कहा हुरमला इक्ता कलामल हुसैन के कलाम को खता कर दे, हुरमला ने तीर को कमान में छोड़ा। ये वो शकी है जिसके लिए कहा जाता है कि तीर से शोभा चलाता है। ऐसा कि तीर 7 लोहे की चादरों को या 3 लोहे की चादरों को चीर कर निकल जाए, जिसका निशाना चूकता नहीं है। हुरमला ने तीर को कमान में रखा, चाहा कि तीर को छोड़े, निशाना पता हो गया। दोबारा कोशिश की, निशाना पता हो गया। तीसरी मर्तबा कोशिश की, निशाना पता हो गया। उमर साद ने कहा हुरमला तुझे क्या हो गया है? हुरमला ने जवाब दिया अरे जब भी तीर चलाना चाहता हूँ ऐसे महसूस होता है एक बीवी सामने कहती है हुरमला मेरे अली असगर ने क्या किया। जज़ाकुम रब्बुकुम।
علی اصغر باب الحمایت ہے، آوازیں بلند رہے، اگر کوئی حاجت ہو نا علی اصغر کے صدقے پوری ہو جائے گی۔ شہزادی کو پرسہ دے رہے ہو، زمانے کے امام کو پرسہ دے رہے ہو نا، پھر ذرا حسین سے پوچھو، نہیں معلوم کہ حسین کا کیا عالم تھا؟ علی اصغر کے لاشے کو اپنے سینے سے لگائے تھے، چند قدم چلتے تھے پھر رک جاتے تھے، کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پیچھے آ جاتے تھے، کہتے تھے رضا بقضائه وتسلیما لأمره، پھر آگے جاتے تھے، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے، نہیں معلوم کہ میرے مولا پہ کیا گزر رہی تھی، یا یہ سوچ رہے ہو کہ ماں کو بچے کا یہ عالم کیسے دکھائے، یا یہ سوچ رہے ہو ارے سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، بہن کو بھائی کا یہ عالم کیسے، بہن کو بھائی کا یہ عالم کیسے بتاؤ۔ ایک اور بہن کا تذکرہ ہے، زحمت تمام ہے، رونے کی رات ہے، جی بھر کے رو لو، نہیں معلوم پھر اگلے سال عاشور نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کتنے تھے کہ جو پچھلے برس ہمارے درمیان صفوں میں تھے، اس سال نہیں ہے، اگر زندگی رہی تو پھر روئے گے، لیکن آج جی بھر کے رو لو۔ حسین نے یاد کیا نا چاہنے والوں کو، یہاں تک کہ ماں کو علی اصغر کا چہرہ دکھایا، ماں نے کہا اس لشکر میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا جس نے چھوٹے بچے پہ رحم کیا۔ ارباب اعضا امام حسین ذوالفقار سے ہمیں علی اصغر تیار کر رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ سلام ہو آپ پر اے غریب، اے غریب آپ پر سلام ہو۔ حسین پلٹے اور کہا بھائی تو کون ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی سلام کے لائق نہیں سمجھتا، مجھے تو یہاں کوئی سلام کے لائق نہیں سمجھتا۔ آنے والے نے کہا میں قاصد ہوں، فاطمہ صغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ ایک بھائی کا خط آیا ہے، ایک بہن کا خط آیا ہے، بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے۔ حسین نے فاطمہ صغرا کے خط کو کھولا، پڑھا اور اس کے بعد زار و خطار رونے لگے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ بس ارباب اعضا خط میں لکھا تھا بابا آپ نے کہا تھا بھئی علی اکبر لینے آئیں گے، بھئی علی اکبر نہیں آئے، بابا عیدیں گزر گئی، کوئی خبر نہیں آئی، بابا میں اپنے بھائی علی اصغر کو بہت یاد کرتی بابا میرے بھائی علی اصغر کے آنکھوں کے بوسے لیجئے گا، گلے کے بوسے لیجئے گا، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا۔ ارے شاعر نے کہا گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چھومتا ہے حسین۔ اٹھانے ہو گیا کچھ کو ڈھونڈوں کہاں
महीने
اور بیویوں دیکھو میرے بادشاہ کو. ہاشمی جوان کر لیا بند اس نے آنکھوں. 6 مہینے کا ہاشمی ہو دار ہوتا ہے. کر لیا بند اس نے آنکھوں کو. کیوں؟ ماں کو نام ہے رموں کے مجنے میں کیسے دیکھے گا بیزا. اور جان یہ سوچ کر نکلتی ہے تو نے لال 6 مہینے میں تو نے لال 6 مہینے میں. کتنا پانی پی جاؤں گا اتنا پانی نہیں پیا ہوگا اور جا کے جنت میں بیٹا تم تو محسن کے ساتھ کھیلو گے. تم تو محسن کے ساتھ کھیلو گے. ارے ماں سکینہ کیا دلاسا دے کس سے کھیلے گی وہ بھلا. آخری بات پیش کرو اس کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن ننھے سے سر کو گودی میں ماں تکلم یہ رو کے کہتی تھی. ماں تکلم رو کے کہتی تھی. اب تو آنکھوں کو کھول دے بیٹا مل گئی ہے مجھے نداس. یا حسین 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 یا حسین. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری خواہوں آجا چاند پھیرے. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری خواہوں آجا چاند پھیرے. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری خواہوں. میرے تاج نے کہا ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری خواہوں آجا چاند پھیرے. تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری خواہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے. چاہے کی لٹ چکی ہے
میرے چودے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گٹے پر یہ چیز کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل دھوکا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ چل گئے ہیں ظالم کی حسرتیں ہیں تیری آخری نشانی اے کس طرح بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں گمراہ کو ہمیشہ سنتے ماں سے چوری اب کی دنیا کی ہوگی میری گود میں لٹا گئے سادے علی سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ماں جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے
کبھی